یونیورسٹی آف لاہور میں طلبہ کا رش تھا۔ کئی باغ میں پھر رہے تھے، کئی اپنی کلاس لے رہے تھے، کچھ کیفیٹیریا میں جھنڈ لگائے بیٹھے تھے۔ ماحول کافی خوشگوار تھا۔ میدان کی کھڑکی سے تکتی خوبصورت بھوری آنکھیں جو آفتاب سحر کی کرنوں میں سنہرا منظر پیش کر رہی تھیں، بھورے رنگ کے سیدھے بال جو کمر کے اوپر آتے تھے، تازہ ہوا میں اس کے آگے کی لٹیں جھول رہی تھیں، تیکھے نین نقش اور گندمی رنگت، وہ نہایت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے صبح کی ہوا بہت پسند تھی، تبھی اس کا نام زوہا تھا۔ جسے زندگی سے پیار تھا مگر زندگی کو نہیں تھا، وہ ہمیشہ ٹھوکریں ہی کھاتی آئی تھی پوری زندگی۔ وہ میڈم، عابر نے اس کی کوہنی کھینچی تھی، وہ یکدم اپنے خیالوں سے نکل کر دوسری طرف مڑی تھی۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، چہرے پر غرور اور صفاکی۔ وہ جتنی صورت کی اچھی تھی اتنی ہی سیرت کی بری تھی۔ خیالوں سے نکلو، اسائنمنٹ دی تھی تمہیں، میں نے اپنی پرسوں دو جلدی، وہ تن کر بولی تھی۔ زوہا کے چہرے پر تھکان آئی۔ عابر، تم نے مجھے پرسوں دی تھی، میں نے کہا تھا اتنی جلدی نہیں کر پاؤں گی، مجھے ابھی بھی کرنی ہے، اور اپنی بھی۔ میں نے وہ واپس تمہارے روم میں رکھ دی تھی اور تمہیں کل بتایا تھا، مگر تم فون پر لگی تھی اور مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اب میں کہاں سے دوں؟ عابر کا منہ بگڑا تھا۔ تم نے اپنی کر لی پر میری نہیں کی؟ واہ زوہا، تمہاری اتنی ہمت، ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہو اور ہمیں ایسے۔ زوہا کے ابرو تنے تھے۔ اپنے باپ کے پیسے پر پل رہی ہوں میں عابر، تایا جان سوائے چھت کے مجھے کچھ نہیں دیتے، اور یہ گھر نہیں یونی ہے، اچھا ہوگا اپنی اصلیت نہ دکھاؤ یہاں۔ زوہا نے ایسا جواب دیا تھا کہ عابر کو شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی۔ کلاس کا دروازہ کھلا اور راہم زہران اندر آیا۔ سیٹس پر آئے سب۔ پوری کلاس جو چہمگوئیاں اور ہنسی مذاق میں لگی تھی، بیزاری میں اپنی جگہوں پر آئی تھی۔ عابر نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تم گھر چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے ادا سے اپنے بال سیدھے کیے اور پوری ادا سے آ کر مسکراتی جگہ پر بیٹھی تھی۔ سفید شارٹ فراک کے نیچے نیلی جینز پہنی تھی اس نے، اور زوہا نے نیلے سادے سوٹ پر سرخ دوپٹہ گلے میں لے رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی تھی۔ اسائنمنٹس نکالیں سب۔ راہم زہران کو 2 سال ہوئے تھے پڑھاتے اور اس کلاس کو پڑھاتے صرف 2 ہفتے۔ یہ نیا بیچ تھا۔ سیاہ باز سی آنکھیں، چہرے پر بلا کی سنجیدگی، اپنے پیشے کو لے کر نہایت ایماندار۔ وہ ایک وجیح، پرکشش اور قابل شخص تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی مگر وہ پھر بھی کسی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ زوہا نے اپنی اسائنمنٹ نکال کر ڈیسک پر رکھی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایشل نے ہمدردی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ پوری دنیا میں جو کوئی واحد اس کی کہانی اور دل کا حال جانتا تھا وہ ایشل تھی۔ اس کا روز کا ہے۔ زوہا تم تو چھوڑو اسے، میرا رونا بھی تو روز کا ہے، کیا کروں آ جاتا ہے، وہ آگ کے کنارے ملتی بولی تھی۔ راہم اب اس کی طرف آیا۔ جی اسائنمنٹ۔ زوہا نے فوراً اپنی سرخ آنکھیں صاف کی، ناک اور ہونٹ بھی لال ہو چکے تھے۔ راہم نے دیکھا تھا تو پتہ چلا وہ رو رہی تھی۔ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ اسائنمنٹ دی تھی۔ راہم نے پڑھنا شروع کی۔ اسے پہلے پیج کی پریزنٹیشن دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کی اسائنمنٹ کو چیک کرنے میں مزہ آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نام کیا ہے؟ اسے ابھی تک کسی کے نام نہیں آتے تھے تو پوچھ لیا۔ زوہا ارمان، وہ دھیمی آواز میں بولی، نظریں جھکی تھیں۔ میں زوہا، سب کے اسائنمنٹ کلک کر کے مجھے دیں۔ یہ کہتا اس نے زوہا کی اسائنمنٹ لی اور مڑ گیا۔ آج لیکچر نہیں ہوگا، سب جا سکتے ہو اسائنمنٹ دینے کے بعد۔ پھر اس نے وہ چند چہرے دیکھے جن کے پاس نہیں تھی، ان میں عابر بھی تھی، اور جن لوگوں نے نہیں کی 10 نمبر آپ کے کنفرم گئے، مبارک ہو آپ کو، وہ طنزیہ انداز میں کہتا تالی بجانے لگا۔ عابر نے اسائنمنٹ لیتی زوہا کو تیش باز نظروں سے گھورا تھا، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور باقیوں کے ساتھ پیر پٹکتی نکل گئی۔ اب کلاس میں چند ہی بچے تھے۔ ایشل زوہا کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے آخری 2 بچوں کی اسائنمنٹ لی اور راہم کے ٹیبل پر رکھی جس کے پار وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر زوہا کے چہرے پر گئی تھیں۔ سرخی اب پہلی کی نسبت کم تھی۔ سر، سب کی اسائنمنٹس۔ زوہا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ زوہا کے اسائنمنٹس گنتے ہاتھ رکے تھے مگر نظریں نہیں اٹھیں۔ کوئی لڑکا پریشان کر رہا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا سکتی ہو۔ نہیں سر، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ تو پھر رو کیوں رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زوہا کی آنکھیں پھر سرخ ہوئیں۔ آپ کو غلط فہمی۔ ڈونٹ فول می گرل، وہ انگلیوں میں پین گھماتا بولا۔ زوہا تل ملائی تھی۔
امی نہیں ہے میری، ان کی یاد آ گئی تھی۔ راحم کا گھومتا پین یکدم رکا تھا۔ اس نے زوہا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ راحم مانو شل کھڑا تھا۔ کوٹھی نما گھر میں داخل ہوتے ہی عابر نے غصے میں اپنا بیگ صوفے پر پھینکا تھا۔ اس کی ماں خالدہ وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ عابر، یہ کیا حرکت ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ مما، میں زوہا کو اپنی اسائنمنٹ دی تھی، اس نے جان بوجھ کر نہیں بنائی اور راحم سر نے میرے 10 نمبر کاٹ لیے۔ وہ بدلحاظی سے چیخی تھی۔ پیچھے زوہا اندر آئی۔ تائی امی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا وجہ، اب عابر اپنا کام نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ زوہا آرام سے کہتی اندر جانے لگی تھی۔ ہاں تو اس نے بتایا تھا نا تمہیں، عابر تم کر لیتی تب۔ خیر اب مجھے مت پریشان کرو، زوہا آ گئی ہو تو کھانا چولہے پر چڑھا دو اور ایک کپ چائے بنا لو، میرا سر درد کر رہا ہے۔ وہ اپنا سر دباتی بولی۔ زوہا نے لمبا سانس لے کر انہیں دیکھا۔ وہ زوہا پر غصہ ایسے ہی نکالتی تھی، اس سے کام کروا کر۔ زوہا کل رات بھی اسائنمنٹ کی وجہ سے نہیں سوئی تھی۔ جی تائی امی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عابر غصے میں بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم اپنا زیادہ کام اس سے کرواتی ہو، تبھی اس کمبخت کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں۔ عابر نے تیش میں اپنی ماں کو دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زوہا نے اپنے بال جوڑے میں کیے، دوپٹہ اتارا، آستینیں اوپر کی اور کام میں لگ گئی۔ یہ سب اس کے لیے روز کا تھا، اسی لیے اب اس نے محسوس کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ ڈیفنس کا ایک مناسب مگر بہت خوبصورت گھر، جس کی بیلکنی میں رات کے نظارے کرتے زہران صاحب بیٹھے تھے۔ رات سلائیڈنگ ڈور سے کافی کی ٹرے لیتا اندر آیا تھا۔ یور کافی بڑی؟ زہران صاحب مسکرائے۔ راحم نے انہیں کپ دیا، پھر اپنا لے کر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اچھا تھا، جیسا روز ہوتا ہے ویسا تھا، اس نے کافی کا کپ لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ ایک دم چہرے کے سامنے زوہا کا معصوم روتا چہرہ آیا۔ کچھ تھا جو اسے نہیں ٹھیک لگا تھا۔ بیٹا کب تک ہم بناتے رہیں گے کھانا؟ اب کسی کو تو آنا چاہیے جو اس گھر کو سنبھالے، تمہیں سنبھالیں۔ زہران صاحب بہت سنجیدگی سے بولے تھے۔ ڈیڈ، اس عمر میں آپ شادی کرتے اچھے نہیں لگیں گے، راحم دو ٹوک بولا تھا۔ خبیث آدمی، تمہاری شادی کا کہہ رہا ہوں، اس وقت گالیاں سن رہا ہے مجھ سے۔ زہران صاحب ایک دم تیش میں بولے تو راحم قہقہے لگا کر ہنسا تھا۔ اچھا سوری۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ویسے آپ بھی ابھی جوان ہی دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں، ضرورت نہیں، فبیہہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں خوش ہوں اپنی بیوی کی یادوں کے ساتھ، وہ نہایت سنجیدگی سے بولے تھے۔ راحم کی مسکان مان پڑی تھی، چہرے پر اداسی اور ویرانی در آئی۔ ماں کی کمی اسے ہمیشہ محسوس ہوئی تھی۔ 8 سال کا تھا جب موم چلی گئی۔ اتنے سال گزر گئے ڈیڈ، پھر بھی ذکر پر ہم ہر بار اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی پہلی بار میں ہوئی تھی۔ وہ زخمی سا ہنسا تھا۔ زہران صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا خاصا خوشگوار ماحول سرد ہو گیا تھا۔ تقدیر کا لکھا کوئی نہیں ڈال سکتا بیٹا، قبول کرنا مشکل ہوتا ہے پر قبول کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہ جانے کتنے بھاری دل سے یہ بات بولے تھے۔ انہوں نے راحم کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ بریانی بنائی، چلو کھانا کھائیں۔ وہ اپنا کپ رکھتے اٹھے تھے۔ راحم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر مسکراتا اٹھا۔ اگر کالی مرچ نکلی تو میں نہیں کھاؤں گا، بتا رہا ہوں، وہ ضد کرتا بولا۔ تمہارا تو باپ بھی کھائے گا، تم کیسے نہیں کھاؤ گے؟ دونوں ہنسے تھے، پھر اندر چلے گئے۔ سلائیڈنگ ڈور ان کے پیچھے بند ہو گیا تھا۔ یونی میں تیسرا لیکچر کینسل ہو گیا تھا تو سب طلباء کلاس سے نکل گئے تھے اور جہاں من کیا وہاں جا رہے تھے، مگر زوہا کو شدید نیند آ رہی تھی تو وہ ڈیسک پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس لیکچر کا ٹائم بس ختم ہونے والا تھا تو راحم اپنے لیکچر کے لیے کلاس میں آیا تھا۔ جب اس کی نظر زوہا پر پڑی تو وہ رک گیا۔ کلاس میں صرف وہی تھی۔ راحم کو کل اس کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا تھا۔ اس نے پہچان لیا تھا یہ زوہا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گیا اور چند پل بس اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ مس زوہا؟ غالباً وہ گہری نیند میں تھی، اس پر اثر نہیں ہوا۔ مس زوہا، آپ کلاس میں ہیں؟ زوہا ارمان؟ آخر میں ایک دم اونچا چیخا تھا۔ پاپا مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ زوہا ایک دم بولتی بیدار ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، سانس پھولا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ زوہا نے حیرت میں ارد گرد دیکھا، وہ کلاس میں تھی۔ راحم اس کے سامنے تھا۔ وہ برے خواب سے بیدار ہوئی تھی، اسے بھل بھل رونا آ رہا تھا۔ راحم کو اس کی فکر ہوئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں جی ٹھیک ہوں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ وہ کہیں سے بھی راحم کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ راحم نے اس کے آگے پانی کی بوتل کی تھی۔ پی لیں تھوڑا،
زوہا نے سرخ نظروں سے اس شخص کو دیکھا، پھر پانی کی بوتل لے کر چند گھونٹ پی لیے۔ سانس کچھ بحال ہوا۔ کچھ ہوا ہے آپ کے والد کو؟ ذکر مت کریں اس شخص کا، نفرت ہے مجھے باپ نامی لفظ سے، وہ پانی کی بوتل رکھتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ راہم کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سب اسٹوڈنٹس کلاس میں آنے لگے تھے، ان میں عبیر بھی تھی۔ اس نے راہم کو زوہا کے پاس کھڑے دیکھا تو نہ جانے کیوں سے جلن ہوئی۔ وہ لڑکی راہم سر کی توجہ لیتی جا رہی تھی جو زوہا کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ راہم اپنے ڈائس پر آیا اور لیکچر سٹارٹ کیا۔ زوہا بھی بس کمرے کی صفائی کر کے نکلی تھی کہ عبیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا کوئی کام ہے؟ زوہا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ راہم سر سے کیا بات کر رہی تھی آج؟ عبیر نے تنک کر بولا تھا، اسائنمنٹ کی بات کر رہے تھے بس۔ اس نے جھوٹ بتایا کیونکہ وہ عبیر کو جانتی تھی۔ الزام تراشی کرنا اور بات کو غلط رنگ دینا اس کی عادت تھی۔ اچھا، بہت پرائیویٹ بات تھی جو اکیلے میں ہوئی؟ عبیر اور اس کی گندی سوچ۔ بکواس بند کرو عبیر، وہ میرے ٹیچر۔ آواز نیچی، زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ زوہا خاموش ہو گئی تھی۔ اگر وہ بات کو بڑھاتی تو وہی بری بنتی۔ اسی عرصے سے خاموش رہنا آ گیا تھا۔ اب وہ معاملات جذبات سے نہیں، عقل سے سلجھاتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حماد نے دونوں کو یوں کھڑے دیکھا تو وہاں آیا، کالے بال، دراز قد، مناسب شکل و صورت۔ وہ عبیر کا بڑا بھائی تھا۔ زوہا نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس اس کو بتا رہی تھی کہ میل ٹیچر سے اتنا فرینک نہ ہوا کرے۔ زوہا نے بے یقینی میں عبیر کو دیکھا۔ عبیر مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر حماد نے سنجیدگی سے زوہا کو دیکھا تھا۔ آپ سمجھا دیں، شاید آپ کی بات مان لے۔ آفٹر آل آپ ہونے والے شوہر ہیں اس کے، تندیہ انداز میں کہتی عبیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ زوہا کی نظریں بھی اٹھنا محال تھیں۔ اسے اس شخص سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی منگنی کو سال ہونے والا تھا۔ اس رشتے میں زوہا کی مرضی نہیں تھی، بس اسے بتایا گیا تھا کہ رشتہ اس کے والد کی مرضی سے طے ہوا ہے، اور ان کو جب سونے کی چڑیا گھر بیٹھے مل رہی تھی تو وہ انکار کیوں کریں گے؟ زوہا کے نام پر جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ حماد کے پاس ہی رہے گی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لہجہ سخت۔ ایسا کچھ نہیں، میں راہم سر سے بس اسائنمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ عبیر کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کانپتی بولی تھی۔ نظریں جھکی تھیں، آنکھیں گیلی ہوئیں۔ حماد نے اس کی طرف قدم لیے تھے۔ زوہا نے قدم پیچھے لیے۔ تم جانتی ہو نا، پڑھائی صرف چچا کی وجہ سے کر رہی ہو تم۔ حماد مزید قریب ہوا تھا۔ زوہا بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اگر چچا نہ بیچ میں بولتے تو میں اب تک رخصتی کروا چکا ہوتا۔ ایسا کچھ مت کرو کہ میں اپنا بنایا ضبط کھو دوں اور تمہیں گھر بٹھا دوں۔ زوہا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اسے اس شخص کے غصے سے، اس شخص کی بات کرنے سے، ہر چیز سے ہی خوف آتا تھا، اور عورت کو جس مرد سے خوف آئے اس سے محبت نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی۔ کرنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تہش زدہ نظروں سے اسے دیکھتا وارن کر گیا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زوہا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آج کی پوری کلاس کے دوران راہم کی نظر زوہا پر تھی، پر زوہا نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا۔ راہم کو کچھ کھٹک رہا تھا، اس کے الفاظ، اس کا رویہ، سب دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کسی ٹراما میں ہے۔ میں کل اس پورے ہفتے کے لیکچرز کا کوئز لوں گا، تیاری کر کے آئیں۔ لیکچر ختم کرتا وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ سب اسٹوڈنٹس اٹھ کر جانے لگے تھے۔ عابر اپنی دو دوستوں کے ساتھ راہم کے سامنے آ گئی تھی۔ سر، کیا آپ یہ ٹاپک سمجھا دیں گے مجھے؟ اس پوائنٹ میں کنفیوژن ہے مجھے، وہ ادا سے مسکراتی بولی۔ راہم نے ٹاپک دیکھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عابر حمزہ۔ راہم کی توجہ پیچھے زوہا پر گئی جو بیگ کاندھے پر ڈالے اپنا رجسٹر تھامے کلاس سے نکل رہی تھی۔ ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ لاسٹ لیکچر میں کیبن میں آ جائیے گا، بتا دوں گا، اب آپ جائیں۔ عابر نے راہم کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا تھا۔ راہم کی نظر زوہا پر تھی۔ عابر کو ایک بار پھر اپنا آپ اگنور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پر سر آپ کل کوئز لیں گے؟ وہ تنفن کرتی واپس راہم سے مخاطب ہوئی۔ زوہا کو محسوس ہوا تھا کہ عابر کسی بات پر ٹریگر ہوتی ہے، اب وہ پھر کچھ نہ کر دے زوہا کے ساتھ۔ مس زوہا ادھر آ جائیں، راہم نے زوہا کو مخاطب کیا تھا۔ زوہا کا دل دہلا تھا۔ عابر کا بس کیا تھا کہ زوہا کو مار دے۔ زوہا گھبراتی مڑی۔ جی سر۔
آپ مس نام کیا تھا؟ میں بھول گیا۔ عابر کا چہرہ سرخ ہوا۔ زوہا کا نام تو پہلے ہی دن یاد ہو گیا تھا راحم سر کو، تو عابر کا بتانے پر کیوں نہیں ہوا؟ عابر سر؟ ہاں عابر۔ زوہا آپ کو یہ ٹاپک آتا ہے؟ آپ عابر کی ہیلپ کر دو۔ عابر کی دوستیں ہنسی تھی۔ عابر نے انہیں گھورا۔ سر پھر تو فکر ہی نہ کرے، زوہا آرام سے گھر ہی سمجھا دے گی، کزنز ہیں دونوں۔ کیوں عابر؟ ان دونوں نے عابر کو تنگ کیا تھا، عابر کا خون کھولا تھا۔ سر میں خود کر لوں گی۔ وہ کتاب تھامتی دروازے کی طرف بڑھی اور زوہا کو سرخ نظروں سے گھورا۔ اس کی نظریں دھمکی آمیز تھیں۔ زوہا کو پریشانی ہوئی تھی۔ اس کی دوستیں بھی پیچھے گئی تھیں۔ اب دوبارہ زوہا راحم تھے۔ زوہا کو اب ٹینشن تھی، عابر اس بات کو بھی حماد کو بڑھا چڑھا کر بتائے گی۔ اس کے ہاتھ کانپے تھے، آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ اس کا رجسٹر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ یکدم ڈری تھی۔ اس رجسٹر میں سے صفحے نکل گئے تھے۔ زوہا فوراً بوکھلائی تھی۔ وہ صفحے اٹھانے لگی۔ راحم اس تک آیا اور اس کے ساتھ صفحے اٹھانے لگا۔ مس زوہا، آپ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسے اپنے قریب زمین پر بیٹھے دیکھ زوہا فوراً اٹھی۔ آپ کیوں سب کو چھوڑ کر مجھے بلا رہے ہیں سر؟ اور بھی تو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے بات کریں نا۔ اس کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اتنا برا رد عمل دیں گی وہ راحم نے سوچا نہیں تھا، جبکہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ راحم رجسٹر پکڑتا کھڑا ہوا تھا۔ مس زوہا، رونا بند کریں، ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ کیوں اتنی انسیکیور اور ڈری رہتی ہیں؟ زوہا نے آنسو صاف کیا اور پھر پھرتی سے اپنا رجسٹر راحم کے ہاتھ سے لیا۔ راحم حیرت میں تھا۔ زوہا بنا اسے دیکھے فوراً کلاس سے نکل گئی۔ راحم بس چل کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر راحم کی نظر زمین پر پڑی تصویر پر گئی۔ راحم نے جھک کر تصویر اٹھائی اور پلٹی۔ راحم کے چہرے کا رنگ فق ہوا، بے یقینی رگوں میں دوڑی تھی، مانو وجود سے جان نکل گئی ہو۔ اس پکچر میں خاتون تھی، ویسے ہی نین نقش۔ راحم نے فوراً اپنا فون پکڑا، اس کا فون کیس اتارا اور ایک تصویر نکالی، اپنی ماں کی تصویر، اور اسے سامنے کیا۔ دونوں بالکل ایک جیسی تھی، مگر نہیں، دونوں میں فرق تھا۔ اس نے حیرت میں اس دروازے کو دیکھا جہاں سے زوہا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وہ تصویر اپنی جیب میں ڈالی اور کلاس سے نکل گیا۔ زہران صاحب کے آگے راحم نے دونوں تصویریں رکھیں۔ یہ موم ہے نا بابا؟ زہران صاحب نہایت غور سے تصویریں دیکھ رہے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی، مانو پچھلے سالوں کا بہت کچھ دماغ میں آیا تھا۔ لیلا، یہ تمہاری خالہ ہے راحم؟ راحم کو مانو دھچکا لگا۔ فبیہہ اور لیلا دونوں جڑواں تھیں۔ میں کبھی لیلا سے نہیں ملا، پر فبیہہ ہمیشہ اس کی باتیں کرتی تھی۔ لیلا نے تمہارے نانا کے خلاف جا کر ارمان ملک سے شادی کی تھی، تب سے کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے فبیہہ کے۔ راحم کو مانو سر چکرایا، وہ سر تھامتا کرسی پر بیٹھا تھا۔ میری ماں کی بہن تھی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں خود بھول چکا تھا۔ لیلا کا انتقال بیٹی کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ میں اور فبیہہ گئے تھے جنازے پر، مگر تب تک تدفین ہو چکی تھی۔ فبیہہ بہت روئی تھی اس کی بیٹی کو تھام کر۔ زہران صاحب کی نظریں تصویر پر تھیں اور راحم کی اپنے والد کے چہرے پر۔ آنکھیں دونوں کی سرخ تھیں۔ اس کے بعد فبیہہ نے بہت کوشش کی تھی کہ لیلا کی بیٹی سے ملتی، اسے پیار کرتی۔ مجھے یاد ہے فبیہہ نے مجھے کہا تھا وہ لیلا کی بیٹی کو خود پالنا چاہتی ہیں، بن ماں کے بچے نہیں پلتے، پر تب وہ خود بیمار تھی، اسی لیے میں نے حامی نہیں بھری تھی۔ مطلب موم کی ڈیتھ کے سال پہلے کی بات ہے یہ۔ راحم شکوہ کر رہا تھا۔ زہران صاحب کو افسوس ہوا خود پر۔ راحم کی آنکھوں میں نمی آئی۔ فبیہہ کے انتقال کے بعد میں اس غم میں ہی اتنا ڈوب گیا کہ لیلا کا خیال میرے دل سے ہی نکل گیا، جبکہ فبیہہ اپنے آخری دنوں میں بھی مجھ سے لیلا کی بیٹی کی خیریت ہی پوچھتی رہی، اور میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ راحم درشتگی سے چہرہ موڑ گیا۔ ایک بار پھر زوہا کا روتا ڈرا سہما چہرہ سامنے آیا تھا۔ آپ نے میری موم کے ساتھ زیادتی کی ڈیڈ، اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں گی، راحم شکوہ کرتا بولا تھا۔ زہران صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ کاش میں نہ بھولتا اپنا وعدہ، پر آپ بھول گئے ڈیڈ۔ میری ماں نے اپنی آخری خواہش آپ سے کی تھی، وہ غصہ تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، آئی ایم ریئلی سوری۔ زہران صاحب بس یہی کہہ سکے، زوہا۔ زہران صاحب نے اسے سنا تھا، زوہا ارمان، لیلا آنٹی کی بیٹی، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے ڈیڈ۔ زہران صاحب کے چہرے پر بے یقینی آئی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے،
وہ تکلیف میں ہے ڈیڈ۔ راحم چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں بھلا پا رہا تھا۔ زہران صاحب حیرت میں تھے۔ پہلے میں کچھ نہیں کر پایا، پر اب کروں گا۔ تم پتہ کر سکتے ہو اس بارے میں؟ راحم نے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ زوہا پریشانی میں اپنے بیگ سے ساری کتابیں نکال کر تلاش کر رہی تھی، ایک ایک کتاب کھول کر جھاڑ رہی تھی، پر اسے اپنی ماں کی تصویر نہیں مل رہی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ اسی میں تو تھی۔ اللہ پلیز میری مما کی پک مجھے ڈھونڈ دیں۔ اس نے ایک بار پھر وہ رجسٹر کھولا۔ اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پک نہیں ہے، پلیز پلیز مجھے مل جائے میری مما۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ رو دے گی۔ اس نے ہر چیز دیکھ لی تھی مگر پک کہیں نہیں تھی۔ آخر وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے کتابوں کو دیکھا تھا۔ تمہیں میری کہی بات سمجھ میں نہیں آتی زوہا؟ حماد دھاڑتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ زوہا کانپ اٹھی، مانو دل بند ہوتا ہوتا بچا تھا۔ اس نے دروازے پر کھڑے حماد کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈرتی بولی تھی۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اپنے ٹیچر سے فلرٹ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ مزید بری طرح چیخا تھا۔ زوہا کی آنکھیں بے یقینی میں پھیلی تھیں۔ میں نے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، جھوٹ مت بولو۔ عابر نے سب بتایا ہے مجھے اور امی کو۔ کس طرح وہ ٹیچر صرف تم سے بات کرتا ہے اور صرف تمہارا نام یاد ہے؟ زوہا بات کرنے اکیلے کلاس بھی رک گئی۔ جاتی ہو؟ کیا باتیں کرتے ہو اس ٹیچر سے؟ زوہا اس کے ایک ایک لفظ پر چل تھی۔ حماد ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر گیا۔ زوہا کی جان نکل رہی تھی۔ تائی امی، تائی امی، وہ خوف کے مارے چیخی تھی۔ بلاؤ امی کو، کر لیتے ہیں فیصلہ، میں بھی تو دیکھوں۔ اب تم یوں نہیں جاتی کیسے ہو؟ زوہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، آپ میری پڑھائی مت رکوائیں۔ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے کوئی بات نہیں کی اس ٹیچر سے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میں بس پڑھائی ہی کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو کیا عابر جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ ٹیچر صرف تم سے ہی کیوں بات کرتا ہے؟ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ زوہا بے حد بری طرح سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے راحم، سر کو بس میری اسائنمنٹ پسند آئی تھی، اسی لیے نام یاد ہو گیا تھا میرا۔ عابر غلط سمجھ رہی ہے، میرا یقین کریں۔ وہ روتے صفائی دے رہی تھی۔ نکل گئی نا بات منہ سے۔ عابر صحیح کہتی ہے، تمہیں مردوں کی توجہ لینے کا بہت شوق ہے۔ حماد کی اس بات پر واقعی زوہا کا دل کیا۔ وہ چیخ کر روئے، پر کسے فرق پڑتا ہے اس کے آنسوؤں سے؟ زوہا سب کے آگے بول پڑتی تھی، پر اس شخص نے جتنا خوف اس میں ڈال رکھا تھا، زوہا کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ مگر آج اس نے زوہا کے کردار پر وار کیا تھا جو اسے گوارا نہیں تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے۔ خود کو محافظ کہتے ہیں میرا، کیسے شک کر سکتے ہیں بنا تصدیق کیے؟ وہ روتے ہوئے غصے میں بولی تھی، اور اس کا یہی بولا حماد کو مزید تپا گیا تھا۔ تیری اتنی جرت؟ حماد نے تیش میں اس کے بال دبوچے اپنی مٹھی میں۔ زوہا کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ چھوڑیں تائی امی، میرے بال، آہ مما، وہ سسک رہی تھی حماد کی سخت گرفت میں۔ حماد نے تیش میں اس کا منہ دبوچا۔ جب دروازے سے خالدہ اور عابر آوازیں سن کر اندر آئیں، خالدہ فوراً چیختی حماد تک آئی تھی۔ حماد چھوڑو چھوڑو اس کے بال، کیا کر رہے ہو؟ دور ہو، مارو گے کیا اسے؟ حماد نے اسے تیش میں بیڈ پر پھینکا۔ زوہا اپنے بال پکڑے بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھ پر آواز بلند کرے گی اب یہ، اپنے منگیتر پر؟ ہمت دیکھی ہے اس کی؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ… وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ زوہا ڈرتی خالدہ کے پیچھے چھپی تھی۔ خالدہ بی بی نے حماد کو روکا تھا۔ بس کرو حماد، حالت دیکھو لڑکی کی، ڈر کے مارے کانپنے لگی ہیں، اور تم ہو کہ ابھی بھی چیخ رہے ہو۔ بس بہت ہوا، میں بات کر لوں گی خود، تم جاؤ۔ امی آپ بیچ میں نہ آئیں، اس کی یونی بند ہے، اب یہ نہیں جائے گی، مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ زوہا کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، تائی امی قسم لے لیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری پڑھائی نہ روکیں، آپ کہیں نا پلیز، انہیں کہیں، مجھے جانے دیں، میں نہیں کروں گی بات کسی سے۔ وہ تڑپ کر بول رہی تھی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر عابر کو سکون ملا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے مزاج سے واقف تھی، تبھی جب اسے زوہا سے بدلہ لینا ہوتا تھا وہ ایسا ہی کچھ کرتی تھی۔ نکلو تو گھر سے کل ہی قاضی بلا کر نکاح کروں گا، پھر دیکھتا ہوں مجھے روکتا کون ہے تمہاری پڑھائی رکوانے سے۔ تمہارا باپ بھی پھر کچھ نہیں بول پائے گا مجھے زوہا، تیش میں کہتا حماد کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے گزرتے زوہا مزید خالدہ سے لپٹی تھی۔ اس کی نظر عابر پر پڑی، وہ فخریہ ہنس رہی تھی۔ زوہا کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس کے لیے کتنا پرسکون تھا زوہا کی یہ حالت دیکھ کر۔
تم کیوں کرتی ہو عابیر ایسے؟ تم بھی تو لڑکی ہو ایک۔ زوہا روتی افسوس سے بولی، تائی امی زوہا کیوں ہر بار مجھے قصوروار کر دیتی ہے حماد کے آگے؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ عابیر تیور چڑھاتی بیزاری سے کمرے سے چلی گئی۔ خالدہ بی بی کو پتا تھا عابیر کی عادت کا، انہیں پتا تھا عابیر بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے، مگر وہ اب بھائی کے سامنے بہن کو غلط تو نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو جاتی تھی۔ اچھا بس رونا بند کرو، کیا تماشا لگ گیا تمہاری وجہ سے؟ گھر سارا سکون برباد کر دیا، سب کا کیا ضرورت تھی حماد کو غصہ دلانے کی؟ چپ کر کے بات مان لیتی۔ زوہا بے یقین تھی، تائی امی مجھے پکڑا تھا، چیخ رہے تھے مجھ پر، شک کر رہے تھے، مار رہے تھے مجھے، میں ڈر گئی تھی۔ تو جب زبان چلاؤ گی تو جوتے ہی کھاؤ گی۔ ان کی یہ ایک بات زوہا کو بری طرح چبھی تھی۔ آنسو بے دردی سے آنکھ سے گر رہے تھے۔ اچھا اب اس طرح روتی اپنے تائے کے سامنے مت جانا، انہیں نہ پتہ چلے کہ حماد نے ہاتھ اٹھایا ہے تم پر۔ ایک اور تماشا نہیں چاہتی میں، سمجھی؟ زوہا بس چل کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ خالدہ بی بی نے گہرا سانس لیا تھا۔ اور کرتی ہوں میں حماد سے بات، نہیں روکے گا تمہاری پڑھائی، جاؤ گی یوں نہیں تم۔ اس بات پر زوہا کو ذرا سکون ملا۔ اب آنسو صاف کرو اور سلاد بنا دو کچن میں جا کر، جب تک بھومی سے میز لگواؤں میں، اور حلیہ صحیح کر کے جانا، تایا ابو آنے والے ہیں تمہارے۔ زوہا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے، پھر اپنے بالوں کو ٹھیک کیا، سر پر دوپٹہ ٹکاتے وہ خود کو شانت کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر خالدہ بی بی بھی کمرے سے نکل گئی۔ کھانے کے دوران سبھی میز پر موجود تھے۔ حمزہ صاحب مرکزی کرسی پر تھے، خالدہ اور زوہا ایک طرف اور حماد اور عابیر ایک طرف۔ کھانا خاموشی سے کھایا جا رہا تھا۔ زوہا نے ایک نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ حماد سامنے تھا، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ زوہا بیٹا تمہارے بابا کی کال آئی تھی مجھے آج۔ زوہا کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا۔ 2 مہینے بعد ارمان صاحب نے کال کی تھی۔ زوہا نے 2 مہینے پہلے کمرے میں 4 منٹ کی کال کے بعد ایک ایک دن انگلیوں پر گنا تھا۔ اسے شدید نفرت تھی اس شخص سے۔ کیا ہوا تھا ابو؟ وہ عام سا بولی تھی، بس گھر کا تمہارا حال پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے شکر۔ پھر اس نے تمہارا مہینے کا خرچہ اور سیمسٹر کی فیس دی تھی۔ فیس چلی گئی ہے تمہاری اور پیسے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی ہیں۔ پر واجد نے اکاؤنٹ بیلنس دیکھا تمہارا، تم نے کچھ خرچ کیوں نہیں کیا؟ 7 مہینے سے چند ہزار خرچ ہوئے ہیں۔ کیا پیسے جوڑ رہی ہو؟ کچھ چاہیے کیا؟ نہیں تایا ابو، بس زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، میں زیادہ کچھ لیتی ہی نہیں ہوں، عادت نہیں ہے۔ وہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ آخر ابو کیا بتاتی کہ اس نے وہ پیسے اس لیے نہیں لیے کیونکہ وہ اسے اپنے کبھی لگے ہی نہیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو یہاں غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا، جو شخص اپنی بیٹی ڈس اون کر گیا، جس نے ملک سے جانے کے بعد 10 سال اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیا، وہ چند مہینوں سے بھیجے پیسے سے کفارہ ادا کرے گا؟ اس شخص نے زوہا کو چھوڑا تھا، اور سب سمجھنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، زوہا نے اپنے باپ پر دستبرداری دی تھی۔ اس کے لیے اس کا باپ مر گیا تھا۔ آج کے سارے لیکچر کینسل ہو گئے تھے اور راہم ہر جگہ زوہا کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے مل جائے اور وہ اس سے بات کریں۔ تب اسے ایشل کلاس کی دیوار کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ مس ایشل؟ ایشل راہم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی سر۔ آپ کی دوست زوہا کہاں ہے؟ راہم کا سانس پھولا لگ رہا تھا۔ ایشل کے چہرے پر بے چینی آئی، اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ لائبریری ہے وہ۔ راہم فوراً جانے لگا۔ سر سنیں۔ راہم رکا۔ سر پلیز آپ زوہا سے دور رہیں، خاص طور پر۔ اس نے پھر آس پاس دیکھا تھا جب اس کی کزن عابیر آس پاس ہو۔ آپ نہیں جانتے زوہا کو بہت مسئلے جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں اس کی دوست ہوں نا، اسی لیے بس فکر مند ہوں، مجھے غلط مت سمجھیے گا پلیز۔ راہم کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر زوہا کے لیے فکر بڑھ گئی۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ایشل نے بس دعا کی تھی کہ اب زوہا کے ساتھ کل رات والا کچھ نہ ہو۔ زوہا لائبریری میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب اسے اپنے پاس کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو راہم اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ زوہا کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ اس نے خوف کے مارے آس پاس دیکھا۔ وہ فوراً اپنا سامان اٹھانے لگی۔ زوہا پلیز کام ڈاؤن، میں صرف بات مت کریں پلیز سر، اگر عابیر نے دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ زوہا عابیر یہاں نہیں ہے۔ پر ہوا کیا؟ تم کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ سر پلیز آپ مجھ سے بات مت کریں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ راہم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم کزنز ہیں زوہا۔ زوہا کے مڑتے قدم یکدم جامد ہوئے، آنکھیں بے یقینی میں پھیلیں۔ وہ شوق میں مڑی۔ راہم نے کوٹ کی جیب سے 2 تصویریں نکالیں۔
زوہا نے اپنی ماں کی تصویر دیکھی۔ مما، میری مما کی پک یہ آپ کے پاس تھی؟ زوہا نے تصویر ہاتھ میں لی تھی۔ کل تمہارے رجسٹر سے گری تھی زوہا، اور شکر گری، ورنہ مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ تم لیلا آنٹی کی بیٹی ہو۔ راہم نرمی سے بولا تھا۔ زوہا کو یقین نہیں آیا۔ بیٹھ جاؤ، سب بتاتا ہوں۔ زوہا گھبرائی تھی، اس نے آس پاس دیکھا۔ فکر مت کرو، ایشل باہر ہے، اگر عبیر آتی ہے تو وہ بتا دے گی۔ تم آرام سے بیٹھو، گھبراؤ مت۔ زوہا ہچکچاتی واپس کرسی پر بیٹھی۔ راہم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہی معصوم چہرہ جو کل تک اسے غیر لگتا تھا، آج شدت سے اپنا اپنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر تھا اس کا چہرہ لیلا اور فبیہہ دونوں سے ملتا تھا۔ راہم نے اپنی ماں کی تصویر سامنے کی تو زوہا کو ایک پل کو اپنی ماں لگی۔ میری مام؟ فبیہہ، تمہاری مما کی جڑواں بہن۔ زوہا نے حیرت میں راہم کو دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، میری مما کی بہن تھی؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ میں آج تک اپنے ننیال سے نہیں ملی۔ ان لوگوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ پر میں جانتا ہوں میری موم نے بہت کوشش کی تھی کہ لیلا آنٹی کی ڈیتھ کے بعد تمہیں لے جاتی اپنے ساتھ، پر تمہارے بابا نے نہیں آنے دیا۔ زوہا کا حلق خشک ہوا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے فبیہہ کی تصویر دیکھی۔ یقین مانو، اگر یہ تصویر کل نہ گرتی تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ وہ تم ہو زوہا۔ میری موم بھی تمہاری مما کی ڈیتھ سے سال بعد گزر گئی تھی۔ راہم نے کسی بھاری دل سے بتایا تھا، وہی جانتا تھا۔ زوہا کو مزید تکلیف ہوئی، شاید اس کے نصیب میں ماں تھی ہی نہیں۔ اس کے آنسو چہرے پر گرے۔ اس نے فوراً صاف کیے، مجھے نہیں پتا کہ کیسے افسوس کروں۔ یہ سب سمجھنا آسان نہیں ہے بالکل بھی۔ دل سے افسوس ہوا آپ کے نقصان پر، اللہ روح کو سکون دے۔ راہم کی سرخ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تکلیف تھی۔ نہ جانے وہ سکون میں ہیں یا نہیں زوہا۔ اپنی بیماری سے لے کر آخری دنوں تک انہیں تمہاری فکر تھی۔ میں 7 سال کا تھا تب، 7 سال کا بچہ اپنی ماں کی توجہ چاہتا تھا، پر وہ ایک ہی بات کہنی تھی، لیلا کی بیٹی مجھے لا دو۔ وہ لوگ اسے نوچ ڈالیں گے۔ میری بہن کی امانت مجھے دے دو، وہ لوگ اسے نہیں رکھ سکتے۔ راہم کا آنسو چہرے پر گرا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر چہرہ صاف کیا تھا۔ زوہا صدمے میں جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ باپ چھوڑ گیا اور وہ اپنوں کے ہاتھ پوری زندگی کی رسوائی جھیل رہی تھی۔ ڈیڈ کو افسوس ہے زوہا پر۔ اب وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں تمہاری بہت فکر ہے۔ میرے خالو؟ کیا وہ میرے بارے میں جانتے ہیں سر؟ زوہا کسی اپنے کے تعارف پر تڑپی تھی۔ ہاں زوہا، اور اب تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، ہم تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ راہم بے حد اپنائیت سے بولا تھا۔ زوہا کو ایسی تسلی پچھلے کئی سالوں سے چاہیے تھی جو اسے اب ملی تھی، اور اس دل خون کے آنسو رویا تھا یہ الفاظ سن کر۔ آخر اس کا بھی کوئی تھا۔ کیا تم چلو گی ڈیڈ سے ملنے؟ میں جانا چاہتی ہوں پر نہیں جا سکتی۔ اگر گھر لیٹ ہو گئی تو وہ آدمی اس پر بھی ہنگامہ کرے گا، اور عابر دوبارہ تماشا کرے گی۔ میں دوبارہ نہیں جھیل سکتی۔ راہم الجھن اور پریشانی کا شکار ہوا۔ کون ہنگامہ کرے گا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میری لائف بہت کمپلیکس ہے سر، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میں سمجھوں گا، ہمیشہ سمجھوں گا، کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ پھر اس نے ایک پیپر لیا اور پین سے اس پر 2 نمبر لکھے۔ پھر اس پیپر کو زوہا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا نمبر ہے اور یہ ڈیڈ کا۔ جب ضرورت ہو یا تم پریشان ہو تو بلا جھجک کال کرنا۔ زوہا نے پیپر پکڑا تھا۔ راہم نے فکر میں اسے دیکھا۔ زوہا پلیز کچھ مت چھپانا ہم سے۔ زوہا نے اس غیر شخص کو دیکھا جو 4 دن میں اس کے لیے اتنا فکر مند تھا، اور ایک وہ اپنے خون کے رشتے تھے جنہوں نے اسے زندگی بھر بس رلایا تھا، تکلیف دی تھی۔ راہم لائبریری سے نکل گیا۔ زوہا نے اس شخص کو مڑ کر دیکھا تھا، وہ ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ راہم لائبریری سے 5 منٹ بعد نکلا تھا اور سیدھا اپنے کیبن میں گیا۔ ابھی وہ بس بیٹھا ہی تھا چیئر پر۔ دروازہ نوک ہوا۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ایشل دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں، راہم نے اسے اجازت دی۔ ایشل اندر آئی اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں سر؟ زوہا کے بارے میں سب کچھ۔ تم اس کی دوست ہو، اس کی ہر بات جانتی ہو، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے۔ راہم بولا۔ آپ زوہا کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں سر؟ ایشل الجھن کا شکار ہوئی تھی۔
میں صحیح وقت آنے پر وجہ بتا دوں گا۔ راہم کنپٹی مسلتا بولا، سر، اس کی ماں اس کی پیدائش پر مر گئی تھی، 8 سال کی تھی جب اس کے پاپا چھوڑ کر چلے گئے لندن۔ انہوں نے وہاں شادی کر لی تو اب واپس نہیں آتے۔ زوہا اپنے تائے کی طرف ہوتی ہے۔ راہم ہر چیز غور سے سن رہا تھا۔ کیا زوہا وہاں خوش ہے؟ ایشل کے چہرے پر افسوس آیا۔ اس کو وہیں رہنا ہے تا زندگی۔ وہ خوش ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ زوہا وہاں کسی ملازمہ کی طرح سارا کام کرتی ہے، نہ اچھی حیثیت نہ بہتر مقام، اور عابر وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے زوہا کو ذلیل کرنے کے اپنے بھائی سے۔ راہم مزید متوجہ ہوا، کیا مطلب؟ سر حماد زوہا کا منگیتر ہے۔ راہم کے چہرے پر عجیب سی بے چینی آئی۔ پر یہ منگنی زوہا کا ایک برا خواب ہے جس سے وہ چاہ کر بھی بیدار نہیں ہو سکتی۔ راہم کو بے حد بے چینی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سر حماد ایک اچھا ہمسفر تو کیا، ایک اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ وہ شخص بہت منفی سوچ رکھنے والا ٹاکسک مرد ہے۔ بات بات پر زوہا پر شک کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ راہم کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کو شدید تپ چڑھی تھی۔ رشتہ زوہا کی مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں سر، اسے منگنی سے پہلے بس بتایا گیا کہ رشتہ طے ہو گیا، اور اس نے اپنے بابا سے بھی بات کی پر انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اور جب منگنی ہو گئی تو وہ شخص اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ وہ شخص بس زوہا کو تکلیف دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ ایشل جب سب بتا رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ راہم کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہوا، اور عابر وہ ہر معاملے میں زوہا سے جلتی ہے، چاہے وہ لکس ہوں، اسٹڈی ہو یا توجہ۔ اسے جب بھی زوہا اپنے سے آگے جاتی محسوس ہوتی ہے، وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ زوہا۔ ایشل بتاتے بتاتے رو پڑی۔ راہم نے اس کے آگے پانی کا گلاس رکھا۔ سر حماد بہت غسیل اور جاہل ہے۔ وہ بنا تصدیق کیے سنی سنائی پر یقین کر لیتا ہے، اور عابر اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ حماد کو زوہا کے خلاف کچھ بھی بتاتی ہے اور اس پر وہ آدمی زوہا کو ذلیل کرتا ہے۔ زوہا بہت ڈرتی ہے۔ اب تبھی وہ مجھ سے بھاگ رہی ہے۔ عابر کو میرا اس سے بات کرنا پسند نہیں آیا تو اس نے یقیناً اپنے بھائی کو کہا ہوگا، ہمارا چکر ہے کوئی، وہ بدک کر بولا تھا۔ ایشل نے حامی بھری تھی۔ راہم کا دل کیا اس عابر کو مار دے۔ کس قسم کے خبیث لوگ ہیں یہ، ذرا شرم نہیں ہے؟ راہم نے سر پکڑا تھا۔ سر میں جاؤں؟ ایشل نے ٹائم دیکھا، پھر اپنی آنکھیں ملی تھی۔ ہاں تم جاؤ۔ تھینک یو، وہ مسکرائی تھی۔ شکریہ تمہارا، تم نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ کوئی بات نہیں، پر سر آپ کریں گے کیا سب جان کر؟ وہ جاتی جاتی مڑی تھی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، زوہا کی حفاظت اب میرے حوالے ہے، وہ بہت یقین سے بولا۔ ایشل نے چند پل اس غیر شخص کو دیکھا جو کسی کے دکھ کو اپنانے کی بات اتنے یقین سے کہہ رہا تھا۔ اسے واقعی وہ تب زوہا کے ٹیچر سے بڑھ کر کچھ اور لگا تھا۔ زوہا اپنے ہلکے گلابی سوٹ میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی تصویر دیکھی۔ ایک دم راہم کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ اسے اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سب یاد آیا۔ اسے حیرت تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کا اتنا ہمدرد کیسے ہو سکتا تھا؟ پل میں تو مانو اسے اس شخص پر اعتبار نہ ہو، پر پھر سب ثبوت، سب باتیں، وہ دیے نمبر، وہ سب کیا تھا؟ ایک دم بھومی دروازے سے اندر آئی تھی۔ زوہا فوراً آواز پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ زوہا باجی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کے بابا کی کال ہے۔ زوہا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ شخص کبھی بلا وجہ زوہا سے بات نہیں کرتا تھا۔ زوہا نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، سر پر لیا، پھر باہر چلی گئی۔ باہر جاتی اس کی نظر اپنے تایا پر پڑی جو فون پر بات کر رہے تھے۔ باقی سب بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے تایا نے اسے دیکھا تو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زوہا جا کر ان کے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لو ارمان میاں، کر لو اپنی بیٹی سے بات۔ زوہا فون لو۔ زوہا ہچکچائی، پھر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ؟ میں بھی اچھا ہوں۔ میں نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے تھے، دیکھ لیے تھے؟ زوہا کے چہرے پر رنج آیا۔ جی مل گئے تھے۔ اچھا، تو میری حماد سے بات ہوئی تھی؟ زوہا کا دل یک دم گھبرایا۔ اس نے بمشکل نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے حماد کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ سا بیٹھا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی فکر ظاہر کی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ابھی پڑھ رہی ہو، پر اب حماد کی تسلی نہیں ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ نکاح ہو جائے۔ زوہا کے پیروں تلے سے زمین نکلی، چہرے پر خوف ابھرا تھا۔ ویسے سچ بتاؤ دیور جی، مجھے یہ منگنیاں پسند نہیں ہیں۔ ایک ہی گھر میں بچے رہتے ہیں
تو پھر ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے تو مناسب نہیں لگتا۔ خالدہ بیوی بھی دوسرے صوفے پر بیٹھی بولی تھی، فون سپیکر پر تھا۔ جی بھابھی ایسا ہی ہے، مجھے بھی حماد کی بات پسند آئی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی جی؟ مجھے بھی اعتراض نہیں اگر زوہا کو نہیں۔ اس کے تایا حمزہ نے زوہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زوہا کی آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ بابا پر ابھی تو یونی سٹارٹ ہوئی ہے، کم از کم 2 سال۔ زوہا پڑھائی سے کون روک رہا ہے، ہو ہی جانی ہے۔ حماد نے فوراً اس کی بات کاٹی تھی۔ زوہا ایک دم گھبرائی تھی، نکاح ہو جائے تو بہتر ہی ہے، پھر مجھے بھی فکر نہیں ہوگی، تم بھی پڑھ لینا۔ زوہا نے التجائیہ اپنی تائی کی طرف دیکھا جو مسلسل اسے ہاں کہنے کے اشارے دے رہی تھی۔ زوہا کا دل کیا وہ روئے، ان سب کی حقیقت کھولے۔ بتاؤ زوہا بیٹا، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کے باپ نے پھر پوچھا۔ زوہا اگر ابھی تم نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، ہم رک جائیں گے۔ حمزہ صاحب بولے تھے۔ زوہا نے ان کی طرف سرخ نظروں سے دیکھا۔ وہ تایا جان، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ حماد کے ابرو تن گئے۔ مجھے حماد سے ڈر لگتا ہے۔ زویا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی تائی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ حماد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ زوہا کو شدید خوف آیا تھا۔ حماد تم نے کچھ کہا ہے زوہا کو؟ حمزہ صاحب کافی سنجیدگی سے حماد سے مخاطب ہوئے تھے۔ ارمان صاحب کال پر سب سنتے خاموش تھے۔ نہیں حمزہ صاحب، کیا ہو گیا؟ حماد کیوں سے کچھ کہے گا؟ وہ آپ کو تو پتا ہے حماد غصے کا ذرا تیز ہے تو اکثر سختی میں بات کر جاتا ہے، تو بس زوہا گھبرا جاتی ہے۔ خالدہ بی بی نے فوراً بات سنبھالنا چاہی۔ حماد ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور زوہا کی طرف آیا۔ زوہا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ نہیں تایا جان، تائی امی نہیں بتا رہی، حماد نے مجھے مارا ہے۔ اگر زوہا اپنا بتاتی تو ہمیشہ خاموشی رہنا پڑتا۔ کیا یہ سچ ہے بھائی جی؟ ارمان صاحب کو صدمہ ہوا تھا۔ حمزہ صاحب نے حماد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ زوہا کیا کہہ رہی ہے حماد؟ تم نے ہاتھ اٹھایا زوہا پر؟ بابا میں غصے میں تھا، زوہا نے بدتمیزی کی تو۔ حماد ابھی بھی زوہا کو گھور رہا تھا۔ بابا، حماد بھائی کو تو غصہ آئے گا ہی۔ یک دم اس تماشے میں عبیر نے جگہ بنائی تھی۔ سب نے اسے دیکھا۔ زوہا کو یک دم ڈر لگا۔ اب زوہا یونی میں لڑکوں سے یا میل ٹیچر سے بلا وجہ فری ہو کر ان سے دوستیاں بنائے تو بھائی کو اچھا تھوڑی لگے گا۔ زوہا نے بے یقینی سے عبیر کو دیکھا جو ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ حمزہ صاحب نے اس بات پر زوہا کو دیکھا تھا۔ نہیں تایا جان، ایسا نہیں ہے، بابا عبیر کو غلط لگتا ہے، میری بات صرف سر راہم سے ہوتی ہے، وہ بھی بس کام پر۔ عبیر بات کو غلط رنگ دیتی ہے۔ زوہا نے فوراً اپنی صفائی دی تھی۔ عبیر ہنسی۔ اب دیکھنے والے کو جو لگے گا وہ تو وہی سمجھے گا نا بابا، آپ ہی بتائیں، پوری کلاس میں وہ صرف زوہا کو توجہ دیتے ہیں۔ میں نے کام پوچھا، مجھے تو نہیں بتایا، پر زوہا کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے تو اس کے ساتھ اکیلے کلاس میں بھی رک جاتے ہیں۔ عبیر طنزیہ مسکرا کر زوہا کو دیکھا تھا۔ انہیں تو پوری کلاس میں نام بھی صرف زوہا کا یاد ہے۔ زوہا نے التجائیہ اسے دیکھا تھا کہ وہ خاموش ہو جائے، پر وہ نہیں رکی۔ میں آپ کو یہ چچا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس نکاح کی بات کی تھی۔ حماد نے بات اپنے حق میں جاتی دیکھ بات شروع کی۔ بابا مجھے یہ سب نہیں پسند، نہ یہ سب شریف لڑکیوں والی حرکتیں ہیں۔ زوہا میری ذمہ داری ہے، میری ہونے والی بیوی ہے۔ میں نے اسے پیار سے بھی سمجھایا تھا، جب یہ نہیں باز آئی تو اس پر غصہ کر دیا۔ اب اگر میں غلط ہوں تو بتا دیں، پر نکاح تو ہوگا، ورنہ مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ پل بھر میں عبیر نے آتے ہی سارا مدعا زوہا پر ڈال دیا اور حماد مظلوم ہو گیا۔ تایا جان، عبیر بات بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا یقین کریں۔ حمزہ صاحب کو افسوس ہو رہا تھا۔ سب سن کر انہیں زوہا پر آج تک ایسی کسی بات کا گمان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بچی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، وہ جانتے تھے۔ بھائی جی، میرا خیال ہے نکاح کرنا بہتر ہے۔ زوہا نے بے یقینی میں ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ نہیں بابا، اگر نکاح ہو گیا تو یہ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے، حماد مجھے گھر بٹھا دے گا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس بات کا وعدہ کیا ہے میں نے تمہارے تایا سے، پڑھائی نہیں رکے گی تمہاری۔ پر حماد غلط نہیں ہے، نکاح ہوگا، بس طے ہوا، اگلے جمعے نکاح ہے۔ حمزہ صاحب نے زوہا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زوہا بے یقین تھی۔ پڑھائی نہیں رکے گی زوہا، فکر مت کرو۔ پھر وہ جا چکے تھے۔ ارمان صاحب بنا کچھ کہے کال کاٹ گئے۔ زوہا کو سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، اپنا مستقبل، اپنی خوشیاں، اپنی ذات، سب کچھ۔ عبیر فخریہ مسکرائی۔ بڑی آئی مظلوم بننے والی، اب بنو۔ وہ ہستی وہاں سے چلی گئی۔
اسی لیے روکتی تھی میں تمہیں زوہا، پر تم نے کبھی نہیں سنی۔ چلو اب کرو نکاح۔ وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ حماد زوہا کے قریب ہوا اور زوہا پیچھے ہوئی۔ پاؤں صوفے سے لگ گئے تو وہ صوفے پر گر گئی۔ خوف آیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ حماد صوفے کی ٹیک پر دونوں ہاتھ زوہا کے اطراف میں رکھتا اس پر جھکا۔ اس کی تیش زدہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ ہو گیا شوق پورا؟ اب بولو۔ بابا کے سامنے تو بڑی زبان چل رہی تھی، اب کیوں چپ ہو؟ اب کیوں نظریں جھکی ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ پتا ہے تم ڈرتی ہوئی مجھے زیادہ پسند ہو، ایسے ہی رہنا پوری زندگی۔ پھر تنزیہ اسے دیکھ وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ زوہا کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ اتنا برا وہ کبھی نہیں روئی جتنا اب رو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے یار، یہ تو بہت غلط ہوا۔ زوہا میں کہہ رہی ہوں اگر نکاح ہوا تو وہ آدمی تمہارا جینا حرام کر دے گا۔ ایشل بدک کر بولی۔ وہ تو مانو صدمے میں تھی۔ آہستہ بولو، اگر عابیر نے سنا تو پھر کچھ کر دے گی۔ زوہا نے فوراً عابیر کی طرف دیکھا تھا جو اپنے دوستوں کے گروپ میں تھی۔ مزے کی بات وہ ان لڑکیوں میں تھی جن کی ہر لڑکے سے بات ہوتی تھی، اور ابھی بھی ایک بڑے گروپ میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ایشل کو اس ہستی صورت کا منہ نوچنے کا دل کیا۔ من تو کر رہا ہے منہ توڑ دوں، من تو میرا بھی یہی کرتا ہے، پر جب میرے اپنے باپ نے مجھے لاوارث کر دیا تو میں ان لوگوں سے کیا ہی رحم کی امید لگاؤں۔ وہ رنج سے بولی تھی۔ ایشل کو افسوس ہوا تھا۔ تبھی راہم کلاس میں داخل ہوا تو سب جگہ پر آئے۔ راہم کی پہلی نظر زوہا پر پڑی تھی۔ زوہا نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا، پر اب راہم نے بھی عابیر کی وجہ سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور سب کے نام پوچھے تھے۔ اب عابیر کو کچھ تو عجیب لگا تھا۔ راہم نے لیکچر دینا شروع کیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد راہم نے ایشل کو دیکھا۔ ایشل، آپ کا ڈاؤٹ تھا نا؟ اگر آنا چاہیں تو کیبن میں آ جائیں، میں اگلے لیکچر میں فری ہوں، کروا دوں گا۔ ایشل اشارہ سمجھ چکی تھی تو ہاں میں سر ہلا گئی۔ زوہا کو ایشل نے سب بتا دیا تھا، سو وہ خاموش رہی۔ کلاس ختم ہوئی تو زوہا سب کے ساتھ ہی کلاس سے نکل گئی اور راہم بھی چلا گیا۔ یہ لیکچر فری تھا۔ ایشل زوہا کے ساتھ لائی تھی، بنا عابیر کی نظر میں آئے، اور اب وہ لوگ کیبن میں موجود تھے۔ ایشل نکاح کا بھی بتا چکی تھی اور زوہا خاموش تھی۔ ایشل باہر کھڑی تھی۔ زوہا تم جب راضی نہیں تو ہاں کیوں کی؟ راہم سنجیدہ تھا۔ زوہا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں نے کہا تھا، پر عابیر نے پھر وہ سر جھکائے رونے لگی۔ راہم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تایا جان بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور نکاح طے کر دیا۔ تم نے اپنے بابا سے کیوں نہیں کہا؟ انہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ حماد نے جو کہا انہوں نے مان لیا۔ بیٹی ساتھ رہے ہوں گے تو ان کی فطرت جانیں گے نا۔ اعتبار نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کی آواز میں۔ زوہا کے چہرے پر تکلیف آئی تھی۔ راہم کو شدید افسوس ہوا تھا۔ حماد تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ زوہا کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا تھا۔ راہم کو مزید فکر ہوئی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ تم بتا سکتی ہو زوہا؟ مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی۔ وہ بہت غصہ کرتے ہیں، ہر وقت مجھ پر چیختے ہیں۔ اس کا انداز شکایت کرنے والا تھا۔ ایشل آواز سن کر فوراً اندر آئی۔ سر زوہا پر ہاتھ بھی اٹھایا اس ذلیل نے۔ راہم کو مانو جھٹکا لگا تھا۔ بس اس چیز کی توقع نہیں تھی اسے۔ اس نے بے یقینی میں زوہا کو دیکھا۔ زوہا تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس بات پر غصہ آیا۔ زوہا تنزیہ ہنسی۔ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہ ہونا سر، ان کے ساتھ کون کیسا سلوک کرتا ہے کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں مر بھی جاؤں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ راہم کا دماغ گھومنے لگا۔ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ آواز اٹھاؤ، سٹینڈ لو۔ یہ کیا سٹینڈ لے گی سر؟ بہت ڈرتی ہے اس حماد سے۔ یہ سب کے سامنے بول لیتی ہے پر اس کے سامنے بولنا دور، نظر بھی نہیں اٹھتی باجی کی۔ ایشل تو مانو بھری پڑی تھی۔ زوہا پھر رونے لگی تھی۔ ایک تو یہ روتی بہت تھی۔ راہم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چلو ہم ڈیڈ کے پاس جا رہے ہیں، وہی بات کریں گے تم سے۔ میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے سب سوچ سوچ کر۔ اس نے زوہا کا ہاتھ پکڑا۔ زوہا یکدم گھبرا گئی تھی۔ اس کا گھبرایا روپ دیکھ کر راہم نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ آئی ایم سوری، کام ڈاؤن، غلطی سے پکڑا۔ زوہا خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ راہم نے دروازہ کھولا تھا۔ ہم 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، وعدہ ہے۔ زوہا نے ایشل کی طرف دیکھا۔ اس نے تسلی دی تھی۔ زوہا مان گئی۔ یہاں میں سنبھال لوں گی، عابیر ابھی کینٹین میں ہوگی، تم جاؤ۔ زوہا اٹھی، اپنا بیگ لیا اور راہم کے ساتھ چلی گئی۔
ایشل فوراً عابیر کے پاس گئی۔ عابیر میں نے کچھ بکس لینی ہے اور زوہا کے کچھ نوٹس ہیں، لیکچر فری ہے تو ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ عابیر نے اس کی بات سنی، پھر بیزاری میں سر ہاں میں ہلا دیا۔ ایشل مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ راہم اور زوہا پارکنگ میں تھے۔ راہم نے اپنی کار نکالی، زوہا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ بیٹھو۔ آگے؟ وہ گھبرائی تھی۔ راہم خاموش کھڑا صدمے میں لگ رہا تھا تو زوہا ہچکچاتی بیٹھ ہی گئی۔ راہم بھی آیا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا، پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا اور چلا گیا۔ یونی کی بالکنی میں کھڑے لڑکے نے ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی، پورے راستے کوئی بات نہیں کی زوہا نے، سو راہم بھی خاموش رہا۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اچھا ہے، زوہا نے گھر دیکھتے کہا تھا، پھر راہم کے ساتھ اندر چلی گئی۔ زہران صاحب لاؤنج میں موجود تھے۔ جب قدموں کی آواز سنی تو مڑے۔ راہم کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ تم جلدی آ گئے؟ پھر پیچھے آتی لڑکی کو دیکھا تو رک گئے۔ آپ کی بھانجی، سوچا ملوا دوں، بہت ضرورت ہے ملوانے کی۔ زہران صاحب کھڑے ہوئے۔ زوہا نے ہلکا سا سرخ سوٹ پہنا تھا، ساتھ سرخ شیفون کا دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل لیلا اور فبیہہ تھی۔ زہران صاحب سرخ آنکھوں سے مسکرائے۔ السلام علیکم۔ زوہا نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ زہران صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے، دماغ خراب ہے اس کا ڈیڈ۔ زوہا نے راہم کو گھورا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے؟ سر آپ مجھے لائے ہیں اس لیے تاکہ کچھ کر سکوں، ورنہ تمہاری باتیں سن کر تو میں صدمے میں چلا گیا ہوں، راہم تنفن کرتا بولا۔ زوہا کچھ نہ بول پائی، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ راہم نے اسے دیکھا۔ بس یہ خاموشی ہی تمہیں اذیت ہونے دیتی ہے۔ ظلم پر خاموش نہیں ہوتے زوہا، آواز اٹھاتے ہیں اپنے لیے۔ آپ کی خاموشی ظالم کو شہ دیتی ہے۔ زوہا نے درستی سے اپنی سرخ آنکھیں صاف کی تھیں، پھر چہرہ موڑ گئی۔ زہران صاحب زوہا کے پاس آئے تھے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، پر آج شدت سے بیٹی کی خواہش ہو رہی ہے، تمہیں سینے سے لگا لوں؟ زوہا نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو اس تک آیا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ زوہا کچھ نہ بولی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے راہم نے بتایا مجھے، سب سن کر کلیجہ جلا ہے میرا بیٹا۔ زوہا اس شخص کے سینے سے لگی پہلی بار باپ کی شفقت محسوس کر رہی تھی۔ اسے عرصے بعد کسی نے ایسے سینے سے لگایا تھا۔ پیار کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ زوران صاحب کے سینے سے لگی بے آواز رونے لگی۔ تم بالکل فبیہہ اور لیلا کی نقل ہو، شاید اسی لیے تم سے ایک نظر میں انسیت سی ہو گئی ہے۔ زہران صاحب دور ہوئے۔ راہم کی آنکھیں بھی سرخ ہوئی تھیں۔ آؤ بیٹھو۔ وہ تینوں اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ زوہا اور زہران صاحب ایک صوفے پر تھے اور راہم زوہا کی طرف والے دوسری طرف پر۔ راہم نے سب کچھ بتانا شروع کیا اور زہران صاحب کو دل سے حماد کو پیٹنے کا دل کیا۔ پھر زہران صاحب نے فبیہہ کی تصویریں دکھائیں۔ فیملی البم میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ زوہا کو فبیہہ کو دیکھ اپنی ماں ہی کی یاد آتی۔ راہم نے مسکراتی زوہا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکان آئی تھی۔ جب میں نے لیلا آنٹی کی تصویر دیکھی تھی مجھے بھی وہ بالکل موم لگی تھی، تمہیں بھی ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے نا؟ زوہا نے راہم کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور حامی میں سر ہلایا۔ راہم مزید گہرا مسکرایا تھا۔ عابر اس وقت کلاس میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ تصویریں لے رہی تھی۔ جب وہ لڑکا کلاس میں آیا، تم نے اب رضا کو فوٹوگرافر بنا دیا عابر؟ عابر نے ادا سے شانے اچکائے تھے۔ خیر میرا شوٹ ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں۔ زوہا اور ایشل کو کال کرو ورنہ وہ تو گھومتی ہی رہے گی۔ عابر کھڑی ہوئی تھی، پر زوہا تو راہم سر کے ساتھ گئی۔ عابر کے قدم رکے، مانو اسے دھچکا لگا۔ کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ وہ مڑی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے خود سر راہم کے ساتھ ان کی گاڑی میں جاتا دیکھا۔ یہ دیکھو۔ فیصل نے فون میں بنائی ویڈیو دکھائی۔ عابر کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ وہ واقعی گاڑی میں بیٹھی اور راہم کے ساتھ گئی۔ عابر کو شدید جلن محسوس ہوئی، شدید غصہ آیا۔ اس کی اتنی جرت، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ وہ سرخ چہرے سے تنفن کرتی، پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے دوست بس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ زوہا اب واپس آ رہی تھی تو گاڑی میں اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ پہلی بار اتنا پرسکون ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ راہم نے گاڑی چلاتا اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے مرد پسند ہے؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔
مجھے مرد ہی نہیں پسند۔ راحم نے یکدم بریک لگائی اور بے یقینی میں اسے دیکھا۔ زوہا گود میں رکھے اپنے ہاتھ ملنے لگی، نظریں بھی جھکی تھیں، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا مرد آیا ہی نہیں جو مجھے میرے محافظ کا احساس دلائے۔ باپ نے لاوارث کر دیا، بھائی کوئی تھا نہیں، اور اب ہم سفر تو وہ حماد جیسا بے حس ظالم۔ پر ایک مرد جو بہترین ہوگا میرے لیے، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ وہ راحم کی طرف مڑی تھی۔ راحم بس بے یقینی سے اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ میری دلی خواہش ہے میں ایک ایسا مرد پیدا کروں جسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو، جو اس کے لیے ظالم نہیں محافظ بنے، جسے محبت کا احساس دلانا آتا ہو اور انسانیت دکھانی آتی ہو۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، سب راحم کو احساس شرمندگی میں ڈال رہے تھے۔ مجھے مردوں کی اونچی آواز سے خوف آتا ہے، شاید اس لیے کیونکہ مجھ پر ہمیشہ چیخا گیا ہے۔ مجھے غسیل مردوں سے خوف آتا ہے کیونکہ میں نے ان کا غصہ ہی جھیلا ہے۔ مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ زوہا نے جب راحم کو دیکھا تو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ زوہا یکدم گھبرا گئی۔ آئی ایم سوری سر، میں پتہ نہیں یہ سب کیوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مرد کو مرد ہونا چاہیے، جانور نہیں۔ زوہا یکدم خاموش ہو گئی۔ مردوں کو عورت کی تذلیل کرنا زیب نہیں دیتا، اور جو کرتے ہیں وہ نامرد ہوتے ہیں۔ اس نے نرمی سے زوہا کا ہاتھ تھاما تھا۔ زوہا شل تھی، کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نہیں جانتا تمہیں کس چیز کا خوف ہے، اس حماد سے، پر جب تک تم خاموش رہو گی یہی ہوگا۔ اس کا خوف نکالو اندر سے۔ اپنے حق کے لیے تم نہیں بولو گی تو کوئی نہیں بولے گا زوہا۔ میری کیا ہی اوقات ہے سر۔ اس نے درستگی سے اپنا ہاتھ راحم کے ہاتھ سے نکالا۔ یہی غلطی ہے تمہاری، تم نے خود اپنی اہمیت گرا دی۔ زوہا جب تک انسان خود اپنی عزت نہ کرے نا، تب تک کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ زوہا نے حیرت میں راحم کو دیکھا تھا۔ اسے واقعی وہ بات چبھی تھی، انہوں نے تمہاری اوقات دو کوڑی کی کر دی، کیونکہ تم نے کر دی۔ تم نے انہیں بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور تم ان کے آسرے پر ہو، سو وہ جیسے چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ غلطی تم نے کی ہے زوہا۔ زوہا کو مانو راحم نے آئینہ دکھایا تھا، اور وہ آئینہ نہایت سچا تھا۔ زوہا کو خود پر ندامت ہوئی۔ جب تک تم اپنی غلطی نہیں سدھارو گی کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے راحم چپ ہوا۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر سامنے سڑک پر لگی گول گپوں کی ریڑھی کو دیکھا۔ گول گپے پسند ہیں؟ زوہا نے حیرت میں اس شخص کو دیکھا۔ کیا تھا وہ؟ پل میں چاندی، پل میں سونا۔ یہ سب بولنے کے بعد آپ کو گول گپے کھانے ہیں؟ وہ واقعی شوق میں تھی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، وہ لیکچر دینے کے بعد مجھے بھوک لگ جاتی ہے نا۔ اس کی بات اور انداز پر زوہا ہنس پڑی۔ راحم نہ جانے کیوں اسے ہنستا دیکھ کر مسکراتا تھا۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ زوہا نے بات سنی، پھر خاموش ہو گئی۔ مسکرا ابھی بھی رہی تھی۔ چلو، کسی کو تو اسے ہنستا دیکھنے کی تمنا تھی۔ او بھائی، 2 پلیٹ تو ذرا لگاؤ اچھی سی۔ آپ کو پسند ہے گول گپے؟ زوہا کو حیرت ہوئی۔ کھاؤں گا تو پتہ چلے گا، پہلی بار اسٹریٹ فوڈ کھا رہا ہوں۔ زوہا کو حیرت ہوئی تھی۔ پہلی بار؟ سر آپ تو بہت برگر ہیں۔ راحم کے ابرو تنے۔ زوہا نے مذاق کیا تھا بھائی۔ جی نہیں، پورا دیسی ہوں، بس یہ سب چٹپٹا نہیں کھاتا۔ زوہا ہنسی تھی، راحم بھی ہنسا۔ وہ آدمی پلیٹ بنا لایا، راحم نے زوہا کو دی۔ 1 پلیٹ اور 1 پلیٹ خود لی۔ زوہا نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ تیکھا کم ہے، تھوڑے مسالے ہوتے تو مزہ آتا۔ راحم کے کانوں سے پہلے گول گپے میں ہی دھواں نکلنے لگا تھا۔ ارے ابھی بھی اور تیکھا چاہیے؟ پاگل لڑکی، بہت تیکھا ہے۔ زوہا خوب ہنسی۔ راحم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ دونوں نے خوب مذاق کیا۔ راحم 3 سے زیادہ نہیں کھا پایا، سو دونوں پلیٹیں زوہا نے ہی ختم کی۔ ابھی وہ پیسے دے کے چلنے ہی والے تھے جب دروازے پر ایک 10-12 سال کا بچہ گلاب لے کر آیا۔ بھیا، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، بھابھی کے لیے پھول لے لو۔ زوہا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ فوراً چہرہ موڑ گئی۔ راحم کو بھی کچھ عجیب سا لگا، دونوں میں ذرا آکورڈ ماحول ہو گیا تھا۔ بھیا لے لو، 1 پھول ہی ہے، بھابھی خوش ہو جائیں گے۔ اتنا کیا بھاؤ کھا رہے ہو؟ پیار نہیں کرتے کیا؟ راحم کے ابرو تن گئے۔ بیوی نہیں ہے میری، کیا بول رہے ہو؟ راحم نے اسے ٹوکا۔ تو پھول دے کر پٹا لو۔
بیوی بھی بن جائے گی؟ زوہا نے تو سڑک کے کنارے پر بنے پیڑ کے پتے گننا شروع کر دیے تھے اور راہم کا دماغ خراب ہوا تھا۔ او عمر دیکھ اپنی، زمین سے نکلا نہیں اور باتیں سنو اس کی، لو پکڑو پیسے۔ راہم نے اسے 100 روپے پکڑائے اور اب جاؤ، تنگ مت کرو، اپنے پھول کو پھول تو دے دو، کنجوس آدمی۔ اس بچے نے پھول اندر دیا تھا۔ راہم نے اسے گھورا، زوہا کی ہنسی نکلی تھی۔ پھر وہ بچہ چلا گیا۔ دونوں کے چہرے سرخ تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد زوہا نے پھول کو دیکھا۔ کنجوس آدمی، وہ بڑبڑائی اور پھر مسکرائی۔ راہم نے سنا تھا، پھول کے لیے پھول لے لو، اب راہم بولا تھا۔ دونوں بیک وقت ہنسے تھے۔ راہم نے سر جھٹکا، کیا بچہ تھا یار، پھول بیچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا میں رکھ لوں یہ گلاب؟ راہم نے حیرت میں اسے دیکھا۔ مجھے پسند ہے، اسے غلط مت سمجھنا، دوست سمجھ کر رکھ لو۔ زوہا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے فوراً وہ گلاب اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ خوش لگتی تھی۔ راہم مسکرا گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد زوہا نے وہ گلاب اپنی کتاب میں رکھ دیا تھا۔ آج عرصے کے بعد وہ اتنا اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آخر اسے کوئی ایسا رشتہ ملا تھا جسے اس کی پرواہ تھی، جنہوں نے اسے اپنائیت محسوس کروائی تھی۔ اب وہ بس پڑھنے کے لیے بیٹھنے ہی والی تھی۔ جب دھاڑ سے دروازہ کھولتی عابیر اندر آئی۔ زوہا جو بیٹھنے ہی والی تھی یکدم گھبرا گئی۔ عابیر تیش باز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ زوہا کے منہ پر مارا۔ آہ عابیر، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہاں ہو گئی ہوں، میں تمہیں مار دوں گی زوہا۔ عابیر نے اس کا منہ نوچنا چاہا تھا مگر زوہا نے پیچھے کیا۔ تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا اور تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتے آرام سے سر راہم کے ساتھ گھومو گی؟ زوہا کا دل بند ہوا۔ میرے پاس ویڈیو ہے زوہا، تمہیں خود ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا ہے میں نے۔ تم نے اچھا نہیں کیا زوہا، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ بہت شوق ہے نا پڑھنے کا، اب پڑھ کر دکھاؤ تم۔ آنے دو بھائی کو، دیکھنا کیا حشر کرواتی ہوں میں تمہارا۔ نہیں عابیر نہیں، دیکھو تم ایسا نہیں کرو کہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ہاں میں گئی تھی پر میں نے کچھ غلط نہیں کیا عابیر، پلیز میری بات سنو۔ زوہا رونے والی ہو گئی تھی۔ نہیں سنوں گی، اب تم سے حماد بھائی ہی بات کریں گے، وہ تنک کر بولی تھی۔ زوہا سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ عابیر ایسا مت کرو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، اپنے بھائی کو مت بتاؤ، وہ میری جان لے لیں گے۔ عابیر پلیز پلیز مت بتانا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، حماد مجھے مار دیں گے۔ زوہا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ عابیر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ تو مار دیں؟ مر جاؤ تم، اچھا ہے۔ زوہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ عابیر کیوں ایسے کرتی ہو؟ مجھے بتا دو نا، کیوں اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم ہر وقت مجھے ذلیل کرواتی ہو ہر کسی سے؟ زوہا پھٹ چکی تھی۔ عابیر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتاؤں تمہیں تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ جب تک تم نہیں تھی نا زوہا، تب تک بابا کی پوری توجہ صرف میں تھی۔ تمہارے آتے ہی مجھے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ زوہا تو ایسی ہے، زوہا تو ویسی ہے، زوہا کو سب آتا ہے، زوہا پڑھائی میں اچھی ہے۔ عابیر طنزیہ ہنسی تھی۔ زوہا کو اس سے خوف آیا تھا۔ جب تک تم نہیں تھی نا، میرے بابا صرف میرے تھے، پر تم نے آ کر ان کی توجہ لے لی۔ اپنا باپ چھوڑ گیا تو تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ زوہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ انٹر کا رزلٹ آیا، سب نے میری تعریف کی، میرے بابا کی توجہ مجھ پر تھی تو تمہارے نمبرز مجھ سے زیادہ آ گئے اور ان کی توجہ تم بن گئی۔ پھر میرے لیے میری پسند کا رشتہ آیا، جان بوجھ کر تم سامنے آ گئی اور انہیں موقع پر تم پسند آ گئی۔ اور اب راہم، میں انہیں پسند کرتی ہوں مگر ان کی توجہ بھی تم لے گئی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے زوہا، تم ہمیشہ میرے راستے میں آتی ہو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ روتے ہوئے زوہا پر چیخی تھی اور زوہا کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا عابیر، میں نے کبھی تمہاری جگہ نہیں لینی چاہی، پر تم ہمیشہ لیتی رہی، اور اب تم اسے میری عزت سمجھو، انتقام یا حسد، تمہیں میں خود سے بہتر زندگی نہیں لینے دوں گی۔ تبھی تو حماد بھائی سے تمہاری منگنی کروائی۔ زوہا کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اسے اپنے سننے پر یقین نہیں آیا۔ کیا؟ ہاں صحیح سنا تم نے،
ماما اور بھائی کو میں نے کہا تھا زوہا کو پسند کر لیں بھائی کے لیے، زوہا خرچہ بھی نہیں ہوگا، خاندان کی جائیداد بھی خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ زوہا نے چیخ روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ عبیر کی مسکان، اس کے الفاظ اور اس کا لہجہ سب دیکھ سن بڑھتی جا رہی تھی، اور عبیر ٹھٹائی سے ہنس رہی تھی۔ اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ زوہا آج تمہاری خیر نہیں۔ عبیر کمرے سے نکل گئی اور زوہا بیڈ پر گرتی خوب روئی تھی۔ بدقسمتی سے حمزہ صاحب کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ان کا ارادہ کل صبح آنا تھا اور اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ عبیر نے بڑھا چڑھا کر اپنے سے 4 اور لگا کر ہر چیز بتائی تھی۔ حماد کا دماغ گھوما تھا۔ اسے اس قدر غصہ آیا تھا کہ خالدہ بی بی بھی بیچ میں نہیں آئی۔ حماد سیدھا زوہا کے کمرے میں گیا۔ زوہا یکدم ڈری۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زوہا۔ وہ اس تک آیا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ زوہا کی چیخیں بلند ہوئی۔ حماد نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ زوہا اونچے منہ بیڈ پر گری۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلا تھا۔ تائی امی مجھے بچا لیں۔ حماد نے اسے پھر بالوں سے پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے گیا۔ آہ چھوڑیں تائی امی، تمہیں بہت شوق ہے نا چکر چلانے کا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے لاؤنج میں زوہا کو خالدہ کے پاؤں میں زمین پر پھینکا۔ زوہا فوراً کھڑی ہوئی۔ تائی امی مجھے بچا لیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زوہا ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے دور دھکا دیا تھا۔ تم اتنی بے شرم نکلو گی نہیں سوچا تھا۔ بالکل صحیح سلوک کر رہا ہے حماد تمہارے ساتھ، تم اسی قابل ہو۔ ارے اپنی منگنی کا ہی لحاظ کر لیتی، توبہ ہے۔ زوہا ان کے الفاظ پر دنگ رہ گئی۔ تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنیں۔ اب کچھ نہیں سننا، کر لیا آپ لوگوں نے شوق پورا اس بے شرم کو یوں نہیں بھیج کر۔ اب اس کے باپ کو بتائیں اس کی حرکتوں کا۔ بس امی ختم، کل ہی نکاح ہوگا۔ بابا کو بلائیں، اب مجھے کوئی نہ روکے۔ حماد دھاڑتا بولا تھا۔ زوہا نے بے یقینی میں اسے دیکھا۔ اسے شدید نفرت تھی اس شخص سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، راہم سر میرے کزن ہے، مانو سب کو دھچکا لگا، خاص کر عبیر کو۔ فبیہا آنٹی کے بیٹے ہیں، وہ میری سگی خالہ، میری ماں کی بہن۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی اور اس کے الفاظ خالدہ بی بی کو سن کرتے جا رہے تھے۔ اپنے خالو سے ملنے گئی تھی میں راہم سر کے ساتھ، اور ان سے مل کر ہی مجھے علم ہوا حقیقی اپنے کسے کہتے ہیں، اصلی شفقت کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتائی مجھے آپ لوگوں جیسے نہیں ہے وہ، ظالم بے حس۔ وہ پہلی بار اس طرح چیخی تھی اور سب سن تھے۔ میں منگنی توڑتی ہوں، وہ خالدہ کو دیکھ کر بولی۔ حماد نے اسے ایک دم اپنی طرف موڑا اور اسے ایک تھپڑ اور مارا۔ بکواس بند کرو اپنی، زبان کھینچ دوں گا تمہاری۔ بس نہ جانے اس میں کہاں سے ہمت آئی، وہ اٹھتی حماد کو دھکا دیتی اٹھی۔ خبردار جو اگر مجھ پر چیخنے یا مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک انگوٹھی کیا پہنا دی، اپنی جاگیر سمجھ لیا مجھے۔ عبیر اور خالدہ سمیت حماد کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر اونچی آواز کرنے کی؟ حماد چیخا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے حماد حمزہ۔ مردانگی کو چبھ رہی ہے میری اونچی آواز؟ مردانگی ہے بھی تم میں؟ امی اس کو سمجھا لیں ورنہ میں کچھ کر دوں گا اس کے ساتھ، حماد نے وارن کیا۔ کرو، سامنے ہوں، مارو مجھے، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ مجھے۔ وہ بھی مزید اونچا دھاڑی تھی۔ آج نہیں حماد حمزہ میر، آج سے میں خود کو تم سے آزاد کرتی ہوں۔ بہت سہ لیا میں نے، بہت ڈر لیا میں مر جاؤں گی پر تم جیسے حیوان سے شادی نہیں کروں گی۔ حماد بس یہ سوچتا رہ گیا کہ اس میں یہ ہمت آئی کیسے۔ پھر زوہا نے مڑ کر ان دونوں عورتوں کو دیکھا۔ آج سے، ابھی سے میں اس قید سے آزاد ہوتی ہوں۔ اتنا ہے میرے پاس کہ خود کو پال لوں۔ بہت تذلیل کر لی میں نے خود کی، اب مزید اپنی ذات پر وار نہیں سہوں گی کسی کا بھی۔ یہ جملہ اس نے عبیر کو دیکھتے کہا تھا۔ ہمت ہے تو مجھ سے نکاح کر کے دکھا دینا زبردستی۔ اب تو میرا اپنا باپ بھی آ جائے، میں وہی کروں گی جو میں چاہوں گی، کوئی روک سکتا ہے تو روکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اتاری اور حماد کے سامنے زمین پر پھینکی اور وہاں سے چلی گئی۔ حماد اس کی طرف لپکا تھا مگر خالدہ نے اسے روک دیا۔ جانے دے، ابھی کچھ مت کر حماد، اس کے سر پر خون سوار ہے، کہیں سب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ہم، کل دیکھتے ہیں کیسے نہیں کرتی نکاح۔ حماد نہ چاہ کر بھی رک گیا، غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا۔
پوری رات زوہا بہت روئی تھی، فجر تک وہ سوئی نہیں تھی۔ آج جائے نماز پر بیٹھی وہ پہلی بار شکر کے آنسو بہا رہی تھی کہ آج اس نے ہمت دکھائی، وہ اپنے خوف سے نکلی۔ اس نے بہت دعا کی تھی اپنی آسانی کی، اب اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ وہ یہاں رہتی تو کبھی خوش نہ رہتی، اور آج سے اس نے اپنی خوشی چننی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے نماز پڑھ کر وہ رجسٹر کھولا، اس میں سے اپنی ماں کی تصویر لی، اپنی ڈائری سے وہ گلاب نکالا۔ اس کی آخری امید وہ ایک شخص تھا، اگر وہ اسے میسر نہ ہوتا تو سب ختم تھا۔ اس نے بیگ نکالا، اپنے کچھ ضروری سامان اس میں رکھا، کچھ پیسے رکھے، جو چیزیں اسے عزیز تھیں سب رکھیں۔ آخر میں وہ جائیداد کے کاغذات جن کی وجہ سے اسے سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا، اسے نفرت ہو گئی تھی ان سے، اس نے انہیں وہیں رکھ دیا۔ جو جائیداد اسے عزت نہیں دے سکتی وہ انہیں رکھ کر کیا کرے گی؟ یہ چند روپے ان حوثیوں کو ہی مبارک ہوں، یہی تو چاہتا تھا۔ انہیں وہ رکھ کر آج وہ پہلی بار اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلی تھی، وہ بھی اس ٹائم اس بڑی نیلی چادر سر پر ڈالے، اسے منہ ڈھکے جا چکی تھی۔ ان سب کو چھوڑ کر خاموشی سے رات کی تاریکی میں وہ سب میں اپنی ذات چن چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی سفیدی چھانے لگی تھی۔ راہم نماز پڑھ کر ابھی آیا تھا، اس کا ارادہ اب جاگنگ کا تھا۔ وہ تیار ہوا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ میں زوہا ہوں۔ راہم نے بے یقینی میں اسکرین کو دیکھا، پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ زوہا، اس وقت کچھ ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ کہیں ان لوگوں نے آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ راہم کو دھچکا لگا۔ زوہا، تم مجھ سے شادی کریں گے؟ راہم، سہران میر، اس کی آواز پھر گونجی۔ راہم کا گلا خشک ہوا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا جب تک میں اپنی عزت نہ کروں کوئی نہیں کرے گا۔ آج میں نے خوف مٹا کر اپنی ذات کو چنا ہے، اب آپ کی باری۔ آپ نے وعدہ کیا تھا ہر بار میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، مجھے اکیلا نہیں کریں گے۔ زوہا، تم کہاں؟ اس کو بے حد فکر ہو رہی تھی۔ چھوڑا ہی سب، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ ہاں کریں۔ زوہا کی آواز میں سرد مہری تھی۔ راہم کا سانس رکا، یا میں یہاں سے کود کر خود کو مار دوں گی۔ راہم کے پیروں تلے زمین نکلی۔ زوہا، تم کہاں ہو؟ زوہا، کوئی فضول حرکت مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ ہاں یا نہ جواب دے راہم۔ زوہا، جہاں بھی ہو نیچے اترو، لوکیشن دو اپنی، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً گاڑی کی کیز لی اور جانے لگا۔ فون بند ہو گیا۔ شٹ، نہیں زوہا، کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ مت کرنا پلیز۔ وہ فوراً گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ آج امتحان تھا اور دونوں کو اس سے گزرنا تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے انتظار کریں۔